اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ باب قائم کیا ہے سوال و جبرائیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الایمان والاسلام والاحسان وعلم الصلاة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له ثم قال جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم فجعل ذلك كله دينا وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوقت عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہلے بھی تمہارے سامنے ذکر کیا تھا کہ اسلام، ایمان اور دین یہ سب کے سب اس زمانے میں مترادف تھے، ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال کیا جاتا تھا۔ یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث جبریل کو ذکر کر کے بیان کر رہے ہیں کہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے متعلق سوال کیا گیا، ایمان کے متعلق سوال کیا گیا، احسان کے متعلق سوال کیا گیا۔ پھر اس کے بعد آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام تمہارے پاس آئے تھے لیعلمکم دینکم، تاکہ تمہارا دین سکھلائے۔ اور دین میں اسلام کا بھی سوال، اسلام کے نام سے بھی سوال کیا گیا، ایمان کے نام سے بھی سوال کیا گیا، احسان کے نام سے بھی سوال کیا گیا۔ تو معلوم ہوا کہ دین، ایمان، احسان وغیرہ سب کے سب ایک کا دوسرے کے اوپر اطلاق کرنا درست ہے اور صحیح ہے۔ صرف یہ اتنا مقصد ہے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اس باب کو یہاں پر ذکر کرنے سے۔ یہ حدیث جو بھی تمہارے سامنے آ رہی ہے، اس اصطلاح محدثین کی اصطلاح میں اس کو حدیث جبرائیل سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ انسانی شکل میں تشریف لائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا کہ یہ جبریل آئے تھے اور تم کو تمہارا دین سکھلانے کے لیے آئے تھے۔ گزشتہ کل اس کی مثال میں نے تمہارے سامنے ذکر کی تھی کہ ایک آدمی ہے، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ تک تقریر کرتا ہے اور تقریر میں بہت ساری چیزوں کو ذکر کرتا ہے، اور پھر آخر میں کہتا ہے کہ دیکھو ابھی جو 2 گھنٹے تک سنا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو کر کے 2-4 چیزوں کو وہ ذکر کر کے ساری چیز اس میں شامل کر لیتا ہے۔ تو یہ بہت زیادہ مفید ہوتی ہے اور یاد رکھنے کے لیے آسان بھی ہوتی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال تک حضور اللہ جل جلالہ و من والوں کے احکامات کو امت تک پہنچاتے رہے۔ اب ان سارے احکامات کا جو خلاصہ ہے وہ خلاصہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر پوچھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تاکہ آدمی کو معلوم ہو جائے کہ دین کا خلاصہ یہ ہے۔ اس وجہ سے حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لائے تھے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو انسانی شکل میں سائل بن کر تشریف لائے تھے یہ واقعہ کب کا ہے؟ تو اس سلسلے میں تفصیل یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو تواضع کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ ہی مل جل کر بیٹھ جایا کرتے تھے، حتیٰ کہ کوئی نو وارد نیا آدمی آتا تھا اور اگر وہ پہچانتا نہیں تھا تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان بھی نہیں سکتا تھا۔ ہجرت کے سلسلے میں معلوم ہوا کہ مدینہ منورہ میں صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر تشریف لائے تو لوگ حضرت ابوبکر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے رہے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ لگنے لگی اور حضرت ابوبکر نے اٹھ کر اس سایہ کیا تو اس وقت لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگ جس طریقے سے اپنے لیے ایک مخصوص شان، ایک مخصوص حالت بتاتے ہیں کہ ہر ایک آدمی کو یا ہر ایک آدمی کو معلوم ہو جائے کہ یہی بڑا آدمی ہے، یہی حضرت ہے،
تو یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک نہیں تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ساتھ مل جل کر ہی بیٹھا کرتے تھے۔ لیکن پھر جب لوگوں کی کثرت ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درخواست پیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے اگر ہم کوئی اونچی جگہ بنا دیں کہ جس پر آپ بیٹھ کر وعظ وغیرہ کریں، لوگوں کو تلقین وغیرہ کریں تو یہ اچھا ہوگا۔ اس پر صحابہ کرام کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے ریت اور مٹی کے ذریعے سے ایک چھوٹا سا چبوترا جیسا بنا دیا، جس کے اوپر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سامنے ہوتے تھے۔ اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونچائی پر ہوتے تھے، جس کی وجہ سے کیا ہے، لوگوں کو دیکھنے میں اور سننے میں سہولت ہو جاتی تھی۔ یہیں سے یہ ثابت بھی ہو گیا کہ اگر کسی جگہ پر درس کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے استاد کے لیے کوئی الگ سی جگہ بنا دی جائے، اونچی جگہ بنا دی جائے تاکہ لوگوں کو دیکھنے اور سننے میں سہولت ہو، تو یہ جائز اور درست ہے۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مجلس لگتی تھی، ایک تو مجلس عام ہوتی تھی جو ظاہر اور باہر ہوتی تھی، یعنی کھلے میدان میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین وہاں جمع ہوتے تھے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت وغیرہ ہوتی تھی۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جگہ مختصر سی ہے، چھوٹی سی جگہ ہے، گھر میں ہے، وہاں کچھ لوگ جمع ہو گئے، وہاں بات چیت ہو گئی ہوئی، تو یہاں پر ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کھلے میدان میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ جمع تھے، اور اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کیا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ دوسرے بھی بہت سارے صحابہ موجود تھے۔ میں نے ابھی بتایا کہ اس حدیث کو حدیث جبریل کہتے ہیں۔ خود امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس حدیث کو پوری بخاری میں 7 جگہ پر ذکر کیا ہے، الگ الگ، سمجھ میں؟ یہاں تفصیل کے ساتھ جتنا ہو سکتا ہے میں آپ حضرات کو بتا دوں، اچھی طریقے سے یاد رکھ۔ حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ اب یہ واقعہ کب ہوا یہ ذکر کرنے حدیث جبریل جو ہے کس وقت میں واقع ہوئی، تو اس کے متعلق 2 قول نقل کیے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ حجۃ الوداع سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور یہ حدیث کا واقعہ پورا ہوا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ حجۃ الوداع کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ میں حج کر کے تشریف لے آئے، پھر محرم، صفر اور ربیع الاول کی 12 تاریخ کو یا 9 تاریخ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ تو یہ جو 2 مہینے درمیان میں رہے، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری حصہ ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اسی آخری حصہ میں خلاصے کے طور پر حضرت جبریل علیہ السلام بتانے کے لیے تشریف لائے اور آ کر انہوں نے یہ 3 سوالات کیے۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ایک کھلی مجلس میں تشریف فرما تھے، اتنے میں ایک آدمی آیا اور آ کر اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بالکل بیٹھ گیا۔ اب اس میں درمیان میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ یہ جو آدمی آیا یہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے، اور چونکہ حضرت جبریل علیہ السلام دین کی باتوں کو سکھلانے کے لیے تشریف لائے تھے، اس وجہ سے انسانی شکل میں آئے تھے جیسے دوسرے انسان ہوتے ہیں، اسی طریقے سے حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ جب وہ تشریف لائے تو وہ اتنے اجنبی تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین میں سے کسی نے ان کو نہیں پہچانا کہ یہ کون ہے، یعنی یہ تو نہیں پہچانا کہ فرشتہ ہے کیا ہے، لیکن آدمی ہونے کے ناطے بھی جیسے ایک انسان دوسرے انسان کو جانتا ہے، دوسرے انسان کو پہچانتا ہے، اس طریقے سے بھی حضرت جبریل علیہ السلام کو کوئی جانتا اور پہچانتا نہیں تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ آنے والا انسان جو ہے کہیں دور سے آیا ہے، اگر قریب میں ہوتا تو کبھی نہ کبھی ٹچ ہو جاتا، کبھی نہ کبھی تو ملاقات ہو جاتی، دیکھنے میں بھی آ جاتا، لیکن یہ تو بالکل اجنبی سا معلوم ہو رہا ہے، تو معلوم ہوا کہ بہت دور سے آیا ہے۔
لیکن ان کے کپڑے کو جو دیکھا تو کپڑے بھی بڑے صاف ستھرے، بال کو بھی دیکھا تو بال بھی بڑے صاف ستھرے۔ حالانکہ اگر دور سے کوئی آدمی آیا ہوا ہوتا یا دور سے اگر آدمی آتا تو ظاہر بات ہے کہ اس وقت جو ہے وہ ایئر کنڈیشن بسیں یا کاریں تو تھی نہیں، اس وجہ سے ان کو پیدل آنا پڑتا تھا، گھوڑے پر آنا پڑتا تھا، سواری پر آنا پڑتا تھا، اونٹ پر آنا پڑتا تھا، اور ایسے وقت میں کپڑوں کے اوپر، بدن کے اوپر، داڑھی کے اوپر کیا ہے بہت دھول وغیرہ کا ضرور اثر ہوتا۔ لیکن یہاں پر جو دیکھا تو بالکل صاف شفاف، اور صاف شفاف کی وجہ سے معلوم ہوا کہ دور سے نہیں آیا ہے، یہیں کا کہیں رہنے والا ہے۔ یہیں کا کوئی رہنے والا ہوتا تو کوئی نہ کوئی دیکھا ہوا ہوتا، پہچان والا ہوتا، لیکن یہاں پر پہچان بھی کسی نے نہیں، دیکھا بھی کسی نے نہیں، تو معلوم ہوا کہ دور سے آیا ہے۔ لیکن دور سے آیا ہے تو پھر یہ ہے کہ اس کو کیا اس کے کپڑے پر، اس کے بدن کے اوپر کیا ہے گرد و غبار وغیرہ لگا ہوا ہونا چاہیے تھا، لیکن گرد و غبار وغیرہ بھی کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں وہ آئے، اور آ کر انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے۔ اس سوال کرنے سے پہلے یہ حدیث جیسے دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی آئی ہے، ان میں اور زیادہ تفصیلات ہیں، یہاں تو ہے نہیں، تھوڑا سا میں اشارہ کر کے بتاؤں کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے۔ اب جبریل علیہ السلام اس طریقے سے آئے کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ فرشتہ ہے، اس وجہ سے انسانی شکل و صورت میں تشریف لائے، اور انسانی شکل و صورت میں جس طریقے سے انسان اچھے کپڑے، صاف ستھرے کپڑے اور بال وغیرہ بھی صاف ستھرے رکھتا ہے، اس طریقے سے حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے، اور آ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں سب سے پہلے سلام کیا، جیسا کہ دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے، اور اس نے سلام میں اپنے کہا السلام علیکم یا محمد، یہ محمد تمہارے پر سلام ہو۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر پکارنے سے قرآن پاک میں منع کیا گیا ہے، تو پھر یہاں پر انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس کے دو جواب دیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت جبریل علیہ السلام اپنے آپ کو چھپا رہے تھے، حضرت جبریل علیہ السلام اپنے آپ کو ظاہر نہ کرنا چاہتے تھے، اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر اس طریقے سے تخاطب کیا، اس طریقے سے بات کی جیسے ایک دیہاتی آدمی ہو، گاؤدی آدمی ہو، جن کو تعلیم تہذیب وغیرہ نہ ہو، اور بغیر تعلیم اور تہذیب کے جس طریقے سے بات کرتا ہے، اس طریقے سے انہوں نے یہ کہا۔ یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار محمد کی جگہ پر مزمم کہتے تھے، اس وجہ سے حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کہا، اور پھر اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بیٹھ گئے، اور بیٹھے بھی اس طریقے سے کہ اپنے گھٹنوں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں تک لگا لیا۔ بہرحال یہ سب چیزیں جو حدیث پاک وغیرہ تمہارے سامنے ذکر کی جا رہی ہیں، ان کو اس طریقے سے سوچو اور یاد رکھو کہ حضرت جبریل علیہ السلام اپنے آپ کو چھپانا چاہتے تھے، حضرت جبریل علیہ السلام یہ جبریل ہوں یہ کسی کو معلوم نہ ہونا چاہتے تھے، اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دیہاتی آدمی، ان پڑھ آدمی، جاہل آدمی جس طریقے سے کرتا ہے، اس طریقے سے انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برتاؤ کیا، تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ کوئی دیہاتی آدمی ہے، کوئی کیا ہے گاؤدی آدمی ہے، جس کو تہذیب اور تمدن نہیں ہے، اس وجہ سے وہ اس طریقے سے سوال کرتا ہے۔ باب سوال جبریل علیہ السلام عن الایمان والاسلام والاحسان وعلم الساعہ، قیامت کے مدعے الساعت مخصوصہ یعنی قیامت، وبیان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوال کے جواب دے۔ ثم قال جاء جبریل علیہ السلام یعلمکم دینکم، یہاں پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال پوچھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کے جواب دیے۔ سوال پوچھا کہ اسلام کیا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو بتایا، ایمان کے متعلق پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے متعلق پوچھا۔ اب اس کے بعد اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کی تصدیق بھی فرمائی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے سوال کیا، اس سوال کرنے کی وجہ سے یہ معلوم ہوا کہ اس آدمی کو یہ اس کا علم نہیں ہے، اسی وجہ سے انہوں نے سوال کیا۔
لیکن کیا ہے، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تو پھر اس جواب کی تصدیق بھی فرمائی کہ آپ نے بالکل صحیح جواب دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو پہلے سے معلوم تھا، تو اس وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کو تعجب ہوا کہ سوال بھی کر رہا ہے، اور سوال کرنے کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں تو اس جواب کی تصدیق بھی کر رہا ہے کہ آپ نے بالکل صحیح جواب دیا۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا ہے، ایمان کے متعلق پہلا سوال، اسلام کے متعلق دوسرا سوال، اور احسان کے متعلق تیسرا سوال کیا، اور چوتھا سوال جو کیا وہ قیامت کے متعلق کیا۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جوابات بھی دیے۔ ثم قال، پھر اس کے بعد سوال و جواب وغیرہ پورے ہو گئے، مجلس ختم ہو گئی، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بھی اٹھ کر چلے گئے۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھنا کہ شروع میں جس وقت حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام پہلے مجلس میں تشریف لائے، اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ جبریل ہے، لیکن جب تھوڑی دیر کے بعد سوال جواب انہوں نے کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہے، لیکن جب تک وہ بات ہوتی رہی کسی کو نہیں بتایا۔ اور جب مجلس ختم ہو گئی اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام مجلس سے باہر چلے گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مجلس میں تھے، وہ بھی مجلس سے باہر نکلنے لگے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی ابھی آدمی آیا تھا، اس کو ذرا بلاؤ، نے دیکھو وہ کہاں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے باہر ادھر ادھر دیکھا لیکن کہیں نہیں ملا، تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبریل تھے، وہ تم کو تمہارا دین سکھلانے کے لیے، دین کی باتوں کو سکھلانے کے لیے تشریف لائے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مجلس سے نکلے، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دیکھو کون ہے، بلا کے لاؤ ان کو۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، اور 2 یا 3 دن تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی کسی مشغولی کی وجہ سے۔ 2 3 دن کے بعد تشریف لائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن جو آئے تھے وہ جبریل تھے، وہ تم کو تمہارا دین سکھلانے کے لیے۔ ثم قال جاء جبریل علیہ السلام یعلمکم دینکم، تمہارے دین کو سکھلانے کے لیے آئے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر اس حدیث کو جو ذکر کیا، اس ترجمۃ الباب جو قائم کیا، اس میں یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم نے مل ایمان کہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال پوچھا مل اسلام، اور تیسرا پوچھا مل احسان، اور یہ سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبریل تم کو تمہارا دین سکھلانے کے لیے آئے تھے۔ تو دین میں اسلام بھی آ گیا، ایمان بھی آ گیا، احسان بھی آ گیا، تو گویا کہ دین کا اطلاق تینوں پر ہوتا ہے۔ اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس ترجمۃ الباب کو یہاں پر ذکر کیا۔ وَجُعِلَ ذَلِكَ كُلُّهُ دِينًا، سب کو دین قرار دیا گیا۔ دوسری دلیل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وما بین نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوفد عبد القیس، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبد القیس نامی ایک وفد آیا تھا۔ یہ وفد عبد القیس کتنی مرتبہ آیا، اس حدیث کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وفد عبد القیس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 مرتبہ آیا ہے، ایک مرتبہ سن 4 ہجری میں اور دوسرا سن 7 کے بعد، صلح حدیبیہ وغیرہ کے بعد۔ بہرحال اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ وفد عبد القیس آیا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی سوال پوچھے تھے۔ اس پر انہوں نے کہا من الایمان وقول تعالیٰ، تیسری دلیل ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، جس آدمی نے اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کو اگر اختیار کیا فلن یقبل منہ، اللہ جل جلالہ ومن والو اس کو قبول نہیں کریں گے۔ تو اسلام اور دین دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوا ہے، اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ترجمۃ الباب سے بتا رہے ہیں کہ ایمان، اسلام اور دین یہ سب کے سب مترادف ہیں، ایک الفاظ کو دوسرے کی جگہ پر استعمال کرنا جائز اور درست ہے۔ حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم قال اخبرنا ابو حیان التیمی عن ابی زرۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بارزا یوما للناس، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ظاہر میں کھلے میں تشریف فرما تھے، لوگوں کے لیے ایک مجلس لگی ہوئی تھی، اور اس میں کیا ہے کوئی تنگ جگہ پر نہیں تھے،
बल्कि खुली हुई वसी जगह पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम बैठे हुए थे। फअताहु रजुलुन, बस उस वक्त एक आदमी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हाजिर हुआ। और वो आदमी कौन था? ये हजरत जिब्रील ही थे, लेकिन वो इंसानी शक्ल में आए थे। पता नहीं था, बाज़ हज़रात कहते हैं कि हजरत दहिया कल्बी की शक्ल में आए थे। हालांकि अगर दहिया कल्बी की शक्ल में आए होते तो लोगों को पता चल जाता कि ये दहिया है। लेकिन क्या है, वो किसी इंसानी शक्ल में तो थे, लेकिन क्या है, देहाती शक्ल में थे और कहीं दूर से आया वो इस तरीके से महसूस होते थे। फकाला, और आकर उन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया। फकाला मल ईमान, ईमान किसे कहते हैं? ईमान का ताल्लुक कल्ब के साथ है, दिल के साथ है। एतमाद करना, यकीन करना, अल्लाह तबारक व तआला को एक मानना और अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को मानना। सिफत ईमान मुजमल मैंने बताया था, आमनतु बिल्लाहि कमा हुवा फी अस्माइही व सिफातिही व क़बिलतु जमी अहकामिही व अरकानिही। ये क्या है? ईमान है, उसका ताल्लुक कल्ब के साथ है। और दिल में होने की वजह से पता नहीं चलता जब तक कि आदमी खुद उसका इकरार न करे। इस वजह से इकरार भी, लिसान भी जरूरी है। और ये क्या है? शर्त के दर्जे में है, रुकन के दर्जे में नहीं। और फिर इसके लिए क्या है? अमाल बिल अरकान वगैरह भी जरूर, जैसा शुरू में तुम्हारे सामने जिक्र किया था। फकाल मल ईमान, काला ईमान अंतुमिन बिल्लाह है, ये कि ईमान लाओ तुम अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर, व मलाइकतिही, और अल्लाह तबारक व तआला के जो फरिश्ते हैं उन सारे फरिश्तों को भी तुम मानो। फरिश्ते की तादाद बहुत है, नहीं मालूम कितनी तादाद। एक हदीस में आता है कि बैतुल मामूर में एक मर्तबा फरिश्ता जब दाखिल हो जाता है, कयामत तक दूसरी मर्तबा उसको दाखिल होने का मौका नहीं मिलता। इससे अंदाजा लगाओ कि फरिश्तों की तादाद कितनी है। अल्लाह तबारक व तआला ने नूर से एक मखलूक को पैदा किया है। न वो मुजक्कर है, न वो मुअन्नस है। न उसको खाने की जरूरत है, न पीने की जरूरत है, न सोने की जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला ने जिस काम के लिए उनको पैदा कर रखा है, वो उस काम में लगे हुए हैं और अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी नहीं कर रहे। तो ये एक नूरानी मखलूक है जो अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया है। इसको मानना भी जरूरी है, उस पर ईमान लाना भी जरूरी है। इनमें चार फरिश्ते सबसे ज्यादा मशहूर है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत इसराफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत मिकाईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत इजराइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये चारों फरिश्ते बहुत ही ज्यादा मशहूर है। और इनके साथ साथ भी बहुत सारे दूसरे फरिश्ते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ अगराज और मुख्तलिफ काम के लिए पैदा कर रखे हैं। और ये फलून मायू मरून, जो अल्लाह ताला ने हुक्म फरमा रखा है उस हुक्म में वो लगे हुए हैं। बहरहाल, व मलाइकतिही व बिलिकाइही, और इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर में मरने के बाद ये सब जो हमारी जिंदगी है, ये जिंदगी मुख्तलिफ औकात से मुज़य्यन है। किसी को 50, 60, 70, 80 साल, 90 साल, बहरहाल। और फिर इसके बाद आदमी को इस दुनिया को छोड़कर जाना है। दुनिया में बहुत सारे मसाइल में इख्तिलाफ है, हत्ता कि अल्लाह ताला है या नहीं है, इसमें भी बाद लोग इख्तिलाफ करते हैं और बात कहते हैं कि अल्लाह वल्लाह कुछ नहीं। लेकिन सही है कि उनका अकीदा गलत है। सही है कि अल्लाह तबारक व तआला को वजूद है। खैर, बहरहाल मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि दुनिया में बहुत सारे मसाइल में लोगों के इख्तिलाफात है, चाहे वो इख्तिलाफ सही हो या इख्तिलाफ गलत हो। लेकिन मौत ये एक ऐसा इत्तेफाक है और ऐसा वाकया है कि दुनिया में जो भी एक मर्तबा आया है वो हमेशा के लिए नहीं आया, उसको दुनिया छोड़कर जाना है। यानी मरने पर सबका इत्तेफाक है, जिसका तुलू हो इसका गुरूब होना ही है, सब इसको मानते हैं। तो वह भी लिकाइही, और आखिरत में अल्लाह जल्ल जलालहू फिर क्या है, इस दुनिया का एक मौके पर वो कब होगा वो अल्लाह ही जानता है। कयामत आ जाएगी और दुनिया तबाह हो जाएगी। फिर अल्लाह तबारक व तआला दोबारा जिंदा करेंगे, फिर हिसाब किताब होगा। और फिर हिसाब किताब होने के बाद अब जो जिंदगी मिलेगी, चाहे वो जिंदगी जन्नत की हो या चाहे वो जिंदगी जहन्नम की हो, वो दायमी होगी, हमेशा की होगी। बहरहाल, इसके ऊपर भी ईमान लाना जरूरी है। वबिलिकाही व रसूलिही, अल्लाह तबारक व तआला ने
जितने रसूल भेजे हैं, इजमाली तौर पर इस पर ईमान लाना जरूरी है। इसमें भी इख्तलाफ है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कितने रसूल और कितने नबी भेजे। 1,24,000 भेजे, इनमें से 313 रसूल हैं। बाद में कुछ अल्फाज में तादाद में कमी बेशी भी है, लेकिन इस कमी बेशी की जरूरत नहीं है। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने तिल का रसूल जो अल्लाह तबारक व तआला ने जिन रसूलों को नाम लेकर बताया कि अल्लाह के रसूल है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, इनको तो मानना जरूरी है। इनके अलावा अगर कोई दूसरे हैं जिनका जिक्र नहीं किया गया और वो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवर से पहले हैं, तो उनका अगर कुरान में तज़किरा है, हदीस में तज़किरा है, तो फिर उसको मानना जरूरी है। लेकिन अगर कुरान और हदीस में तज़किरा नहीं है तो फिर उस सूरत में उसके लिए यकीनी तौर पर उसको नबी कहना, यकीनी तौर पर उसको रसूल कहना सही नहीं है। हो सकता है कि वो अल्लाह तबारक व तआला के रसूल हों, और जैसे दूसरी तालीमात बदल दी गई इस तरीके से इनकी तालीमात बदल दी गई हो। इस वजह से मौजूदा जमाने में जैसे बाज़ हजरत कहते हैं कि कृष्ण जो है वो नबी में दाखिल है या नहीं है, बौद्ध जो है वो नबी में दाखिल है कि नहीं है। हमारी तरफ से उसका जवाब यह है कि कुरान पाक में इनके नाम के साथ न नबी जिक्र किया गया है न रसूल जिक्र किया गया है। इस वजह से हतमी तौर पर, यकीनी तौर पर इनको नबी मानना दुरुस्त नहीं है। हाँ, हो सकता है कि अल्लाह तआला ने भेजे हो और फिर जिस तरीके से यहूद और नसारा ने इनकी तालीमात में तब्दीली कर दी, इस तरीके से इन लोगों की भी तालीमात में तब्दीली कर दी गई हो, ये हो सकता है। बहरहाल रसूलों के मुतालिक इजमाली तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने जहां भी, जब भी, जिस वक्त भी, जिस किसी को भी रसूल बनाया हो हम उसको रसूल मानते हैं, जिसको नबी बनाया हो हम उसको रसूल मानते हैं। किसी में हम फर्क नहीं करते। ये ईमान की चीजों में से है। वह तुमिनु बिल बास, मरने के बाद दोबारा जिंदा होना, इसके ऊपर भी क्या है, एतमाद रखता हो, यकीन रखता हो, तो उसको मोमिन कहा जाएगा। ईमान किसे कहते हैं? तो ईमान में ये चीजें बताई जिनका ताल्लुक गैब के साथ है, जिनका ताल्लुक कल्ब के साथ है। इस वजह से इनके मुतालिक एक जगह इन चीजों को। फिर दूसरा पूछा मल इस्लाम, काल अल इस्लाम ताबुदुल्लाह वला तुश्रिक बिही, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करो, वहदानियत हो, शिर्क न हो, और तुकीमुस्सलात व तुअद्दी ज़कात, ये नमाज के जो इस्लाम के जो बुनियादी चीजें हैं, नमाज, रोजा, ज़कात वगैरह अमाल, उनको बताया गया कि इस अमाल को पूरी तरीके से अदा करना, तस्लीम करना और उसको मोतबर मानना या उसके मुताबिक अमल करना, ये इस्लाम में से है, अमल में से है, जाहिरी चीजों में से है। वह तो ज़कात अल मफरूजा वह तसुम रमजान, यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि फिर यहाँ पर हज को क्यों जिक्र नहीं किया? तो उसका एक जवाब यह है कि हो सकता है कि हज फर्ज न हुआ, लेकिन जैसा कि मैंने अभी बताया कि हुजूर अक़दस ये हदीस जिब्रील जो है हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज्जतुल विदा के बाद आई है, तो हज तो फर्ज हो चुका था। तो फिर उस सूरत में उसका जवाब ये है कि रावी ने इख्तिसार के तौर पर यहाँ पर हज को जिक्र नहीं किया, यानी हज था भी लेकिन क्या है, रिवायत में रावी ने उसको छोड़ दिया। काल अमल एहसान, एहसान क्या है? बैन सुतूर में छोटे से हरूफ से लिखा हुआ होगा, वो हा होना बामानल इखलास, इस खलास के। और यहाँ पर वो वाकया याद कर लो जो मैंने तुम्हारे सामने जिक्र किया था, मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानी का, कि ये तसव्वुफ क्या बला है। तो उसके जवाब में हजरत शेख नवर ने फरमाया, कुछ नहीं, तसीह नीयत है। अपनी नीयत को दुरुस्त कर लेना है कि हम जो काम करें खालिस अल्लाह को राजी करने के लिए करें, अपने नफ्स के लिए, दुनिया के लिए, फायदे के लिए ना करें, बल्कि जो भी काम करें वो अल्लाह तबारक व तआला के लिए करें। ये इखलास ही है। तो गोया के एहसान बमाने इखलास के है। तो वो मल एहसान काला
अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराह, तुम ऐसी इबादत करो जैसा कि तुम अल्लाह तबारक व तआला को देख रहे हो। अगर कोई आदमी है, खादिम है, और काम करता है, और काम करने के वक्त में उसे मालूम है कि मेरा मालिक मुझे देख रहा है, तो जाहिर बात है कि वो बहुत ही अच्छाई के साथ और नज़ाफत के साथ, सुथराई के साथ, इत्मीनान के साथ वो काम करेगा वो। तो इस वजह से हमें जब नमाज पढ़े तो इस तरीके से हमें नमाज पढ़नी चाहिए कि अल्लाह जल्ल जलालहू हमारे क़याम को देख रहे हैं, अल्लाह जल्ल जलालहू हमारे रुकू को देख रहे हैं, अल्लाह जल्ल जलालहू हमारे सजदे को देख रहे हैं, अल्लाह जल्ल जलालहू हमारे जलसे को देख रहे हैं। तो जाहिर बात है कि जो भी काम होगा वो बहुत ही अच्छे तरीके से होगा, पूरे तरीके से होगा, और उसमें वो कामिल तौर पर नमाज अदा की जाए। अंताबुदल्लाह मल इस्लाम वल अमल एहसान काल अंताबुदल्लाह कान्नका तरा फ़इन लम तकुन तरा फ़इन्नहु युरा। तुम तो अल्लाह तबारक व तआला को नहीं देख सकते। यहाँ पर एक दूसरी बहस यहाँ पर जिक्र की जा रही है, शूरा जिक्र करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की रुयत होगी या नहीं, अल्लाह तबारक व तआला की रुयत मुमकिन है या मुमकिन नहीं है। बहरहाल खुलासा इसका ये है कि दुनिया में तो अल्लाह तबारक व तआला की रुयत मुमकिन है लेकिन हो नहीं सकती, इसलिए कि इंसान की आंख जो है वो एक फानी आंख है, और अल्लाह जल्ल जलालहू व मन वालहू बाकी है। तो फानी चीज से बाकी चीज को देखना मुश्किल है। इस वजह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया लन तरानी। दूसरी बात यह है कि लन तरानी फरमा दिया, कयामत में जब जाएंगे तो उस वक्त वहां पर दायमी आंख मिल जाएगी, और दायमी आंख के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला की रुयत होगी। बहरहाल अहले सुन्नत वल जमात हमारे लोगों का ईमान है और यकीनी है कि इंतकाल के बाद जब आदमी जन्नती जन्नत में चला जाएगा, जहन्नमी जहन्नम में चला जाएगा, तो अल्लाह जल्ल जलालहू व मन वालहू जन्नतियों को अपनी जियारत, अपनी रूयत नसीब करेगा, और जन्नती अल्लाह तबारक व तआला की रूयत करेंगे। काफिर और मुशरिक आदमी जो है वो दुनिया में भी अल्लाह तबारक व तआला को नहीं देख सकता। यहाँ तो मोमिन आदमी भी दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला को नहीं देख सकता, लेकिन आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला मोमिनीन को ये नसीब फरमाएंगे, और काफिरीन जहन्नम में भी, या और काफिरीन आखिरत में भी अल्लाह तबारक व तआला की रूयत से महरूम रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला की रूयत इतनी ज्यादा बास मसरत होगी, अल्लाह तबारक व तआला की रूयत इतनी ज्यादा खुशी की बात होगी। हदीस में तफसील उसके आती है कि हफ्ते में एक मरतबा अल्लाह जल्ल जलालहू व मन वालहू जन्नतियों को अपना दीदार कराएंगे, और उस दीदार से इनको इतना अच्छा लगेगा कि जन्नत की इतनी सारी नेमतें वो अल्लाह तबारक व तआला की जियारत और अल्लाह तबारक व तआला के देखने की वजह से वो सब जन्नत की चीजें भी छोटी मालूम होने लगेगी। बे लजीज क्या है, अल्लाह तबारक व तआला की रुयत में इतनी लिज्जत आएगी। और जिस आदमी को अल्लाह जल्ल जलालहू व अमन वालों के साथ जितना इश्क, जितना ताल्लुक, जितनी निस्बत हासिल होगी, जितनी मोहब्बत हासिल होगी, उसी मोहब्बत के एतबार से अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में उसको अपना दीदार नसीब फरमाएंगे। मैंने बाज किताबों में देखा है अल्लाह वालों के मुताल्लिक कि वो वहां पर भी उस वक्त जन्नत की सारी नेमतों के बावजूद अल्लाह जल्ल जलालहू ने उनको उसके अपनी जियारत नसीब कर रखी होगी, तो उस वक्त वो जन्नत में, वहां जन्नत में बैठे बैठे भी अल्लाह तबारक व तआला की जियारत कर रहे हैं। मेरा अल्लाह तबारक व तआला की जियारत बहुत ही ज्यादा बासे लिज्जत है, बासे शर्फ है। समझ में, अल्लाह जल्ल जलालहू अमन वालों से बढ़कर कोई खूबसूरत नहीं। सारी खूबसूरतियां, सारा हुस्न और जमाल अल्लाह तबारक व तआला के लिए हैं। और जब अल्लाह तबारक व तआला की जियारत हो जाएगी, हदीस में तफसील आती है, अल्लाह ताला पूछेंगे
کہ تم لوگوں کو جنت میں سب کچھ مل گیا، چلو میں تم کو ایک نئی چیز دیتا ہوں. اس وقت وہ سوچ میں پڑ جائیں گے نئی چیز کیا ملے گی. تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا پردہ ہٹا کر زیارت کروائیں گے. بہرحال تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جنت میں جب جنتی جائیں گے تو جنتیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو اس کے مراتب کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی زیارت نصیب کرائیں گے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی رؤیت ممکن ہے. دنیا میں ہو سکتا ہے کہ نہیں، اس کا مسئلہ میں نبی تمہارے سامنے ذکر کیا. پھر یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے. اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل جلالہ و امن والوں کی زیارت کی یا زیارت نہیں کی. دونوں قول اس میں ذکر کیا جاتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے دور میں بھی اس میں اختلاف تھا. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا ہے. بہرحال قیامت میں اللہ جل جلالہ دیکھیں گے. جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے، تو وہی بات کہ پھر اس آنکھ سے کیسے دیکھا. تو اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل جلالہ و امن والوں کی اگر زیارت کی ہے تو وہ ساتوں آسمانوں سے پرے جا کر، جبریل بھی نہیں تھے، اس جگہ پر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کی ہے. اور اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں وہ صلاحیت دی تھی، اس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے. بہرحال اس میں دو قول نقل کیا جاتا ہے کہ اللہ جل جلالہ کی زیارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی یا نہیں کی. ان تعبد اللہ مل احسان، احسان کسے کہتے ہیں؟ قال ان تعبد اللہ کانک تراه. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رؤیت کی بحث پر ہم نکل گئے. بات اس پر یہ چل رہی تھی کہ آدمی جب عبادت کرے تو عبادت کرتے وقت اس کو اس طریقے سے عبادت کرنی چاہیے کہ گویا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں جب دیکھ رہا ہوں اور آدمی کو جب مانوں گا کہ اس کا باس سامنے بیٹھا ہوا ہے تو پھر اس صورت میں وہ احترام ادب وغیرہ کرے گا اچھی طریقے سے، کیا عبادت کو کرے گا تو کامل عبادت ہوگی. لیکن ہمتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نہیں دیکھ سکتا، جس کی ابھی ساری بحث آ گئی. تو اس وجہ سے پھر یہ کہیں گے اگر اللہ کو تم نہیں دیکھ سکتے لیکن یہ تو سوچو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. تو جیسے مثلا موجودہ زمانے میں آج کل سی سی ٹی وی لگائی گئی ہوتی ہے کہ جہاں سی سی ٹی وی ہوتی ہے تو آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں جو کچھ یہاں کر رہا ہوں وہ فلانی جگہ دکھائی دے رہا ہے. تو اس طریقے سے آدمی اعتراض کرتا ہے. تو یہ صورت میں یہ ذکر کیا ہے. اب یہاں پر تصوف کی لائن سے بھی اس حدیث کو فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ کو بہت تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے. مختصر یہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے مشاہدہ اور ایک تو ہوتا ہے مراقبہ. ایک تو ہوتا ہے آنکھوں سے دیکھنا اور دوسرا ہے کہ آنکھوں سے تو نہ دیکھیں لیکن اپنے دماغ سے، اپنے عقل سے کسی چیز کو سوچنا. تو یہاں دو چیزیں بتائی گئی ہیں. بعض آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے یاد کرنے میں اتنا مشغول، اتنا یہ ہو جاتا ہے کہ اپنی دل کی آنکھوں سے گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مشاہدہ کرتا ہے. تو ان کے لیے بتایا گیا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ. بعض آدمی جو ہوتے ہیں وہ اس درجے پر نہیں پہنچتے تو پھر اس صورت میں وہ تصور کرتے ہیں، سوچتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں اور مراقبہ کے ذریعے سے وہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. تو یہ مشاہدہ اور مراقبہ یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں اور ایک ہی صورت میں حاصل ہوتی ہے. کس طریقے سے حاصل ہوتی ہے؟ تصوف کی بہت سارے مسائل اس سلسلے میں ذکر کیے گئے ہیں. تو بہرحال اگر کوئی آدمی ہم لوگوں کے لیے نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھنے کے وقت میں نماز کے جو فرائض ہے، نماز کے جو واجبات ہے، نماز کے جو سنن ہے، نماز کے جو مستحبات ہے، یہ سارے مسائل کی رعایت کر کے اگر کوئی نماز پڑھ لیتا ہے تو یہ اس کی نماز مقبول ہے. اس وجہ سے کہ یہ فرائض، واجبات، سنن وغیرہ یہ سب کا سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہے
اور جس آدمی نے اپنی عبادت کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر کر دیا اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں۔ بہرحال مشاہدہ ہو یا مراقبہ ہو، دونوں حالتیں ہوں، تو اس حالت کے اعتبار سے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، اور اس کے بعد جو فرمایا کہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، دونوں ایک ہی معنی میں ہے، یعنی تم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن یہ سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے، جس کی مثال میں نے ابھی تمہارے سامنے ذکر کی کہ تمہارا باس موجود ہو تو تم کام کرو گے کتنی توجہ، کتنے دھیان سے، کتنے اچھی طریقے سے کرو گے، اور اگر وہاں باس موجود نہیں ہے لیکن تمہیں معلوم ہے کہ سی سی ٹی وی کے ذریعے سے میری ساری چیزیں وہاں دیکھی جا رہی ہے تو اس کو بھی اچھی طریقے سے کرو گے۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ احسان کسے کہتے ہیں، اور احسان کے متعلق میں نے بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں احسان بمانے اخلاص کے تھا، جیسا کہ میں نے ابھی بہن سکور بھی بتایا، اور اخلاص جو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے جو مجاہدہ وغیرہ کیا جاتا ہے وہ بیعت و تعلیم کے ذریعے سے ہے، تصوف کے ذریعے سے ہے۔ اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا نام احسان تھا، پھر اس کے بعد اس کا نام تصوف ہو گیا، اور آج کل اسی کو بیعت سے تعبیر کرتے ہیں اور پیری مریدی سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس وجہ سے پیری مریدی کو کیا ہے الگ چیز تصور کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تعلیم کے لیے تشریف لائے تھے، وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور پھر اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل کام بتایا تھا، وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ فرماتے تھے، یعنی انسان کے بدن میں، انسان کے دل میں جو اخلاق رذیلہ پیدا ہو جاتے ہیں ان اخلاق رذیلہ کو نکال کر اخلاق حسنہ کو پیدا کرنے کا کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے۔ تو یہ تصوف اور تزکیہ یہ بھی اسلام میں سے ہے۔ موجودہ زمانے کے سلفی حضرات یا موجودہ زمانے کے جماعت اسلامی والے حضرات جو ہیں وہ تصوف کو معتبر نہیں مانتے یا تصوف کا انکار کرتے ہیں، یہ ان کی غلطی ہے۔ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ مَتَى السَّاعَةُ، ساعہ سے مراد مخصوص گھڑی، یعنی جس میں اللہ جل جلالہ ومن والہ پورے عالم کو تہس نہس کر دے گا، عالم کو فنا کر دیا جائے گا، جس کو ہم قیامت سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا متی الساعہ قال ما المسؤول عنها بعالم من السائل۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا گیا قیامت کب آئے گی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے مجھے معلوم نہیں۔ یہاں پر ایک دوسری بحث بھی ہے جو ہمارے لیے ضروری ہے، مولویوں کے لیے خاص طور پر، اس لیے کہ آتا جاتا کچھ نہیں لیکن جواب سارے موجود ہیں ہمارے پاس۔ ابھی اب فارغ ہو کر گاؤں میں جائیں گے، کسی نے پوچھا مول صاحب آپ نئے نئے مول صاحب آپ پڑھ رہے ہیں اس کا جواب کیا ہے؟ اب وہ تو معلوم ہے نہیں، لیکن نہ بتاؤ تو جہالت ثابت ہو جائے گی، اس وجہ سے ادھر ادھر سے توڑ کر جواب دے دو گے، یہ صحیح نہیں۔ اگر معلوم نہیں ہے تو صاف طور پر بتا دو مجھے معلوم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمہاری اس جہالت کے اقرار کرنے کو بھی ورع اور پرہیزگاری کا اعلیٰ درجہ عطا فرمائے گا۔ خیر بہرحال حضور اقدس صلی اللہ، یہاں پر یہ سوال ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا گیا کہ متی الساعہ، تو آسان سی بات تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا علم، معلوم نہیں، مجھے پتا نہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا کیا جواب دیا؟ مل مسئول عنہا بعالم من السائل، سائل کو جس طریقے سے معلوم نہیں ہے اس وجہ سے وہ سوال پوچھ رہا ہے، مسئول عنہا جس کو سوال پوچھ رہا ہے اس کو بھی معلوم نہیں ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس جواب سے یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ قیامت کب آئے گی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں، مقرب فرشتے کو بھی معلوم نہیں، مقرب رسولوں کو بھی معلوم نہیں، کسی کو بھی معلوم نہیں۔ یہ تو ہے کہ قیامت آئے گی، لیکن کون سے دن، کون سی تاریخ، کون سے سال آئے گی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھی بتا نہیں رکھا، حالانکہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سور پھونکنے کے لیے مقرر کیا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ سور کو اپنے منہ میں لیے ہوئے اللہ کی طرف توجہ کیے بیٹھے ہیں، جب اشارہ کرے تو وہ سور پھونک دے۔ بہرحال ان کو بھی معلوم نہیں ہے۔ اس وجہ سے موجودہ زمانے میں آج کل ہمارے یہاں تھوڑے تھوڑے دنوں پر اخبار میں آ رہا ہے کہ دنیا تباہ ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ یہ تو اپنی جگہ پر صحیح ہے کہ قیامت آئے گی، قیامت آنے والی ہے، لیکن یہ جو تاریخ کے ساتھ بتایا جاتا ہے کہ 2029 میں دنیا تباہ ہو جائے گی، 2024 میں دنیا ختم ہو جائے گی، یہ سب غلط ہے، یہ سب صحیح نہیں ہے۔ ہاں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامات اور نشانی بتائی جیسے ہم قریب آگے آ رہی ہے، وہ اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مل مسئول عنہا عالم من السائل یہ ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سو خبیروں عن اشراطها، ہاں اس کے کچھ نشانی اور علامات میں تم کو بتاؤں گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے آنے سے پہلے کیا کیا دنیا میں باتیں ہوگی، کہ کیا کیا چیزیں ہوگی، اس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ بتایا ہے، جس کو علامت صغرا اور علامت کبرا کی تقسیم کی جاتی ہے۔ علامت صغرا کا معنی قیامت آنے سے پہلے چھوٹی چھوٹی نشانیاں، اور علامت کبرا کا معنی یہ ہے قیامت آنے سے پہلے جو بڑی بڑی نشانیاں رونما ہوگی، ظاہر ہوگی، وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے آنے سے پہلے کی جو علامات اور نشانیاں ہیں وہ یہ بتائی ہے۔ اس کو مزید اگر سمجھ میں تو آ ہی گیا ہوگا، لیکن پھر بھی مزید سمجھانے کے لیے میں جب ڈابیل تھا تو اس وقت میں ایک مثال بیان کیا کرتا تھا کہ آدمی کیا ہے سفر کرتا ہے جمعرات کو مقام جانے کے لیے، تو عصر کی نماز پڑھنے کے بعد بس آتی ہے، اس بس میں مرولی جاتے ہیں، مرولی پہنچتے ہیں تو بہت ساری ادھر ادھر گاؤں سے بسیں آتی ہے، پھر اس کے بعد ساری بسیں جمع ہو جاتی ہے، سارے پیسنجر آ جاتے ہیں، یہ علامت ہے کہ اب گاڑی آنے والی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ ٹکٹ کی کھڑکی کھولتی ہے آدھا گھنٹہ پہلے، پھر وہ ٹکٹ خریدی جاتی ہے، اب گویا کہ علامت ہو گئی کہ آدھا گھنٹہ کے بعد اب وہ ٹرین آئے گی۔ پھر اس کے بعد ٹرین آنے سے پہلے 5 گھنٹے ہوتے ہیں جو علامت ہوتے ہیں کہ دوسرے اسٹیشن سے گاڑی نکل چکی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ ساری علامتیں ہیں ایک ٹرین کے آنے کی۔ تو اس طریقے سے اس دنیا میں جو دنیا کو تباہ کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، اس کے لیے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ علامتیں بتائی ہے۔ بعض علامتیں ایسی ہے جیسی صغیرہ ہے، جیسے ایس ٹی بس مختلف گاؤں سے ایک جگہ پر ایس ٹی وغیرہ کا آنا، اور پھر اس کے بعد کچھ بڑی علامتیں ہیں، 5 گھنٹے ہونا، 3 گھنٹے ہونا، 2 گھنٹے ہونا، وغیرہ وغیرہ۔ اب تو پتہ نہیں ریلوے میں یہ ساری چیزیں ہوتی بھی کہ نہیں، اس لیے کہ کئی سالوں سے جانا نہیں ہوا، لیکن ایک زمانہ تھا کہ اس میں یہ ساری علامتیں ہوتی تھی، جس وجہ سے یہ بتایا جاتا ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مل مسئول عنہا عالم من السائل، خبیروں کا نشرہ کیا، اور کریم میں تم کو اس کے علامات اور نشانیوں سے خبردار کروں گا۔ ان میں سے پہلی چیز بتائی اذا ولدت الامۃ ربها، جب باندی اپنے مالک کو جنے گی۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ شعراء نے اس کے مختلف مطلب اور جوابات دیے ہیں۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جنگ کی کثرت ہوگی، باندیاں بنائی جائے گی، اور وہ ام ولد جو ہے اس کو بھی لوگ خرید و فروخت کا معاملہ کریں گے، حتیٰ کہ آدمی بعض مرتبہ جس باندی سے وہ پیدا ہوا ہے وہی باندی بکتی بکتی اس کے پاس آئے گی اور اس کو خرید لے گا۔ لیکن دوسرا جواب جو شعراء نے دیا ہے بالکل صحیح ہے، زیادہ قرین قیاس ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ عورتیں جو بچوں کو جنے گی وہ بچے مطیع اور فرما بردار ہونے چاہیے۔ اس مطیع اور فرما بردار ہونے کے بجائے وہ اپنے رب کو، اپنے مالک کو جنے گی، یعنی وہ لڑکا یا وہ لڑکی ماں کے ساتھ احترام اور عزت کا معاملہ نہیں کرے گا، بلکہ
ماں کو اپنا ایک غلام سمجھے گا، ایک خادم سمجھے گا، میرا یہ کام کر دے، میرا یہ کام کر دے، یا باپ ماں کے مالک جیسا کہ ہوتا ہے، وہ کسی کی نہیں سنتا، اپنی کرتا ہے، اس طریقے سے ہی کرے گا۔ اگر یہ مان لیا جائے تو ظاہر ہے کہ آج کل ہر ایک بچہ نہیں ہے بلکہ ہر بچہ باپ پیدا ہوتا ہے، سمجھ میں آئے نہیں؟ تو اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ علامت پوری ہو گئی۔ یعنی پہلے جس طریقے سے بچے لڑکوں میں یا لڑکیوں میں ماں کا احترام ہوتا تھا، ماں کی عزت ہوتی تھی، ماں کا وقار ہوتا تھا، ماں کی اطاعت اور فرما برداری ہوتی تھی، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ماں کا وقار، احترام وغیرہ سب ختم ہو جائے گا، اور ماں ایک لونڈی کی طرح ہو جائے گی، کام کرنے والوں کی طرح ہو جائے گی، اور لوگ اس کے ساتھ کیا ہے، غلاموں کا، نوکروں کا سا برتاؤ کریں گے۔ اذا ولدت الامۃ ربها واذا تطاول رواۃ الابل البهم۔ اور دوسری نشانی یہ بتائی کہ جانوروں کو چرانے والے جن کے پاس نہ علم ہوگا، نہ کپڑوں کا ٹھکانہ، نہ علم کا ٹھکانہ، ایسے حضرات جو ہوں گے وہ بڑی بڑی اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں لگ جائیں گے، اور وہ عمارتوں کی کیا ہے تعمیرات میں لگ جائیں گے، اور عمارت کی تعمیرات میں فخر محسوس کریں گے۔ ہمارے بچپن کے زمانے میں تو اس کا سمان کے بہت کیا ہے چرواہے قسم کے لوگ عمدہ عمدہ گھر بنائیں گے، اور وہ اسی پر ہوتا تھا۔ لیکن آج اگر اس کو دیکھا جائے تو بالکل صحیح ہے کہ جو لوگ جن کے پاس نہ تعلیم ہے، نہ تہذیب ہے، نہ تمدن ہے، لیکن اگر اس کے پاس کوئی پیسے آ گئے تو سب سے پہلا مکان بنانے میں لگا۔ آج کل ہمارے یہاں زمین کی قیمت بہت ساری بڑھ گئی، بہت قیمت مل رہی زمین کی، وہ زمین کی قیمت بیچ کر سب سے پہلا کام مکان، دوسرا کام گاڑی، اور تیسرا کام لاڑی۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اس وقت تو ہم یہ بتاتے تھے کہ چرواہے قسم کے لوگ، لیکن آج اگر تم دیکھو تو دنیا میں سب سے بڑی، سب سے اونچی، سب سے بڑھیا عمارت جو ہے وہ دبئی میں برج الخلیفہ ہے، عربوں نے بنائی، اور اس کو دیکھا دیکھی مکہ مکرمہ میں وہ ملک عبدالعزیز کی تعمیر بنائی گئی، جس کی وجہ سے غار ہیرا سے کعبہ شریف دکھتا تھا، وہ بھی بن گیا۔ اور طلال نے، ایک آدمی ہے، اس نے جدہ میں سب سے اونچی عمارت، دنیا میں سب سے اونچی عمارت بنانے کا ٹھیکہ دے رکھا ہے، اور اونچی عمارت بن رہی ہے جدہ میں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑی بڑی اونچی عمارتیں بنانے لگ جائیں گے، وہ نشانی جو ہے وہ بھی پوری ہو گئی۔ ان تطاول رواۃ الابل البهم فی البنیان، پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہے، غیب کی چیزیں لوگ اس کو نہیں جانتے، فی خمس لا یعلمہن الا اللہ، نہیں جانتے مگر اللہ تبارک و تعالی۔ پھر تلاوت کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہی علم الساعہ ہے، قیامت کب آئے گی اس کی پوری حقیقت، پوری تفصیل اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ، اور پھر اس کے ساتھ دوسری 4 چیزیں بھی ذکر کی گئی، اور ان چیزوں میں ایک یہ بھی ہے بارش کب ہوگی، پھر یہ بھی ہے کہ ما فی الارحام، اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے۔ لوگ اس کے اوپر اشکال کرتے ہیں کہ آج کل کیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، کان کرانے سے پتہ چل جاتا ہے۔ اولن تو یہ ہے، میں خود ہی کہہ رہا ہوں کہ اولن تو یہ صرف تخمینی ہے، اندازہ ہے، حقیقت نہیں ہے۔ بہت ساری مرتبہ کیونکہ دارالفتہ کا تعلق ہے، اس لیے بہت ساری عورتوں کے سوالات آتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا ہے اسکان کروایا، ڈاکٹر کہتا ہے
کہ اس بچہ میں ابھی یہ خبی ہے، یہ کمزوری ہے، یہ کمزوری ہے، تم اس کا تو وغیرہ کرا لو. سمجھ میں آیا نہیں؟ بہت سارے واقعات ہیں، خود اپنے ذاتی واقعات بھی، دوسروں کے واقعات بھی. اور میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں، ایسا مت کراؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہارے مقدر رکھا ہے وہی ہوگا. بعض مرتبہ پھر وہ اچھے سے اچھا بچہ پیدا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. اس وجہ سے جو یہ اشکال کر رہے ہیں کہ آج کل ماں کے پیٹ میں بچہ ہے وہ معلوم ہو جاتا ہے، اس پر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف تخمینہ ہے، اندازہ ہے. جیسے بہت سارا کالا کالا بادل آنا شروع ہو جائے تو ہم اندازہ کر لیتے ہیں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آنے لگے، بارش آنے والی ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ کوئی غیب کی باتوں کو جاننا نہیں ہوا. یا اگر چلو یہ بھی ہو تو مافل ارحام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم میں کیا پیدا کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، مالدار ہوگا، غریب ہوگا، سعید ہوگا، شقی ہوگا یا کیا ہوگا، یہ ساری تفصیلات جو ہے یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، یہ نہیں جانتا. اس وجہ سے اس کے ذریعے سے یہ اشکالات جو آج کل کر رہے ہیں وہ بھی صحیح نہیں ہے. بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعبد ولا تشرک وتقیم الصلاۃ مل مسلانہ بعالم من السائل وساخبرک عن اشراطها اذا ولدت الامۃ ربها. جب باندی اپنے مالک کو پیدا کرنے لگے، یعنی بیٹا جو ہے باس ہو، سیٹ ہو، اس طرح ماں سے کام کرائے، اب تو یہ صحیح نہیں ہے. وَإِذَا تَطَاوَلَ رُوَاةُ الْبَيْتِ الْبَوْمُ فِي الْبُنْيَانِ فِي خَمْسٍ لا يعلمهن الا اللہ. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت ان اللہ عنده علم الساعة فلا يعلم ثم ادبر. اب پھر مجلس ختم ہو گئی، جو آدمی سوال پوچھنے کے لیے آیا تھا وہ بھی اٹھ کر چلا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت معلوم ہو چکا تھا کہ یہ آنے والا آدمی جو ہے انسان نہیں ہے بلکہ فرشتہ ہے. لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ظاہر نہیں کیا، بلکہ صحابہ کو کہا کہ بھائی وہ آدمی جو یہاں سے اٹھ کر گیا اس کو بلا کے لاؤ. اگر آدمی ہوتا تو ادھر ادھر چل رہا ہوتا تو اس کو بلا کر لاتے، لیکن حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تو وہاں سے ہٹنے کے بعد پھر غائب ہو گئے. اس لیے لوگوں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تو کوئی آدمی دکھتا نہیں، پتہ نہیں کہاں چلا گیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبریل تھے، وہ تم کو تمہارے دین کی بات کو سکھلانے کے لیے آئے تھے. ثم ادبر فقال ردوه، اس کو بلا کے لاؤ. فلم يروا شيئا، بس وہاں کوئی نہیں دکھائی دے رکھا تھا. فقال هذا جبریل، یہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تھے. جا یعلم الناس دینہم، تاکہ لوگوں کو ان کا دین کی بنیادی باتیں سکھلا دے. قال ابو عبداللہ، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان ساری حدیثوں کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے سوال کیا مل ایمان، پھر سوال کیا مل اسلام، پھر سوال کیا مل احسان. یہ تینوں چیزوں کو سوال کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں چیزوں کے متعلق فرمایا تھا وہ جبریل تھے، وہ آئے تھے لیعلمکم دینکم، تاکہ تمہارا دین سکھلائے. تو ایمان، اسلام، احسان، یہ سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال کیا گیا، اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دین میں شامل کیا، دین میں شمار کیا. اس وجہ سے دین کا اطلاق اسلام پر، دین کا اطلاق ایمان پر، دین کا اطلاق احسان پر ہو سکتا ہے. جی سو گیا کیا؟ بابن، جانا جایا کرے. مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر باب بلا ترجمہ ذکر کیا. اب وہ باب بلا پہلے ہمارے سامنے تفصیلات کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ پر بلا ترجمہ باب ذکر کریں گے. ان کے وجوہات کیا ہیں؟ سب سے تو یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تنشیط اذہان کے لیے کہ تمہارا ذہن کتنا کیا ہے قابل بن گیا، تمہاری صلاحیت استعداد کتنی ہوئی، ذرا یہاں باب مقرر کرو. دوسرا جواب یہ ہے کہ پہلے باب کے مقابلے میں دوسری چیز نئی چیز ہوتی ہے.
امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے فرق کو بتانے کے لیے باب بلا ترجمہ ذکر کرتے ہیں. یہاں باب بلا ترجمہ ذکر کرنے کے بعد حدیث ہرقل کو ذکر کیا، اور حدیث ہرقل تمہارے سامنے پہلے گزری تھی کئی تفصیل کے ساتھ، اور میں نے بتایا تھا کہ اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ذکر کریں گے. تو حدثنا ابراہیم ابن حمزہ قال حدثنا ابراہیم ابن سعد عن صالح ابن شہاب عن عبید اللہ ابن عبداللہ ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے ابو سفیان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ساری تفصیلات ذکر کی تھی. اخبرہ قال اخبرنی ابو سفیان ابن حرب ان ہرق قال له سالتک هل یزیدون ام ینقصون، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں. فزعمت، تو تم نے اس کے جواب میں یہ کہا تھا انہم یزیدون، کہ وہ تو بڑھتے چلے جا رہے ہیں. کذالک الایمان، اسی طریقے سے ایمان یتیم پورا ہو جاتا ہے، دل میں بیٹھ جاتا ہے، اور اس طریقے اس کے ماننے والے بڑھتے چلے جاتے ہیں. وسالتوں کا حل یرتد احد، اور میں نے ایک سوال تم سے یہ کیا تھا کہ اسلام لانے کے بعد کوئی مرتد ہوتا ہے یا نہیں، پش پھراتا ہے کہ نہیں، تو تم نے کہا تھا کہ نہیں، یہ تو نہیں ہوتا. ایک مرتبہ آدمی اسلام لے آیا، کتنی مصیبتیں اس کے اوپر آئے گی، کتنی تکلیفیں اس کے اوپر آئے گی، وہ اسلام کو نہیں چھوڑے گا. تو اس کا جواب میں تم نے یہ بتایا تھا کہ نہیں. تو اسی طریقے سے ایمان جب دل میں پیوست ہو جاتا ہے، ایمان جب ایک دل میں داخل ہو جاتا ہے، پھر وہ آدمی مرتد نہیں ہوتا. بہرحال یہاں پر بھی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایمان کے متعلق بتایا کہ وہ دل میں داخل ہو جاتا ہے. وسالتوں کو حل یرتد احد سخطا لدینہ بعد ان يدخل فیہ، بس تم نے جواب دیا تھا فزعمت اللہ وکذالک الایمان حین تخالط بشاشۃ القلوب، جب دل کے اندر میں ایمان داخل ہو جاتا ہے، یعنی انشراح قلبی حاصل ہو جاتا ہے، دل کی تنگی نہیں رہتی بلکہ دل میں خوشی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ انشراح محسوس ہوتا ہے، فراخی محسوس ہوتی ہے، وسعت محسوس ہوتی ہے، دل اس کا کھل جاتا ہے. لا یسخطہ احد، تو پھر اب کوئی دوسرا آدمی اس کے ایمان کو لینا چاہے، اس کے ایمان کو چھیننا چاہے تو وہ چھین نہیں سکتا، اور وہ آدمی پھر کیا ہے اپنے دین سے مرتد نہیں ہوتا، وہ باقی رہتا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر سخت گرمی کے موقع پر ریت پر کپڑا نکال کر بٹھا کر سینے پر پتھر رکھ دیا جاتا تھا، اور کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک اختیار کرو. وہ فرماتے تھے احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. تو اتنی تکلیف کے بعد بھی آدمی کسی صورت میں بھی ایمان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. جی. باب فضل من استبرأ لدينه. حدثنا زكريا عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلم كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. باب فضل من استبرأ لدینہ، جو آدمی اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے جو برات اختیار کر لیتا ہے، بعض چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے تاکہ میرا دین محفوظ رہے، میرا ایمان محفوظ رہے، اس کی فضیلت بیان کرنا مقصود ہے کہ آدمی اللہ جل جلالہ و امن والوں نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے. اب اس ایمان کی حفاظت کے لیے اگر کچھ قربان کرنا پڑے، کچھ چھوڑنا پڑے، تو وہ چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے. تو اس کے متعلق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فضیلت اس شخص کے متعلق جس نے استبرا کیا اپنے دین کے لیے. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا زکریا عن عامر قال سمعت النعمان بن بشیر یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو
میں نے یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا الحلال بین والحرام بین، یعنی کون کون سی چیز حلال ہے، جائز ہے، درست ہے، کھلم کھلا ہے، صاف صاف ہے، ہر ایک آدمی کو معلوم ہے، ہر ایک آدمی کو بتایا گیا ہے، یا اگر معلوم نہ ہو تو یعنی ایسی وجہ سے، ایسی دلائل کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے ہے کہ اس کو دیکھ کر اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، اور ان دونوں کے درمیان میں جو یہ چیز حلال ہے یہ چیز حرام ہے، ان میں بعض چیزیں ایسی ہے کہ دلائل کے اعتبار سے دیکھنے جاؤ، حالات کے اعتبار سے دیکھنے جاؤ، وقوع کے اعتبار سے دیکھنے جاؤ تو بعض مرتبہ وہ جائز معلوم ہوتی ہے، بعض مرتبہ وہ ناجائز معلوم ہوتی ہے۔ الحلال بین والحرام بین، حلال بھی کھلم کھلا ہے اور حرام بھی کھلم کھلا ہے، اور ان دونوں کے درمیان میں بعض ایسی چیزیں ہیں کہ دلائل کے اعتبار سے دیکھو تو اس صورت میں، حالات کے اعتبار سے دیکھو تو وہ درست معلوم ہوتی ہے، بعض اعتبار سے دیکھو تو وہ ناجائز معلوم ہوتی ہے۔ تو اس صورت میں جو آدمی اپنے ایمان کی حفاظت چاہتا ہے وہ ایسی چیزوں سے جس میں ذرا سا بھی شبہ پایا جاتا ہے ان کو وہ چھوڑ دیتا ہے، اس کو اختیار نہیں کرتا۔ کرنا تو یہی چاہیے۔ آواز آ رہی تم لوگوں کو؟ ہاں، تو ہونا تو یہی چاہیے کہ جو چیز ہمیں اچھی طریقے سے معلوم ہے، جس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ جائز ہے، دلائل کے ذریعے سے، ثبوت کے ذریعے سے، حوالات کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہے کہ یہ ہے جائز ہے، اس کے اوپر بلا خوف عمل کر لینا چاہیے، اور جو چیز ناجائز ہے اس سے بالکل بچنا چاہیے۔ لیکن جو چیز دونوں پہلو اس میں پائے جاتے ہیں، جائز بھی ہو سکتا ہے، ناجائز بھی ہو سکتا ہے، تو اس میں اگر ایمان کی حفاظت چاہتے ہو تو اس شک شبہ والی چیز کو چھوڑ دو، تمہارا ایمان محفوظ رہے گا۔ لیکن شک شبہ والی چیز کو بھی اگر تم استعمال کرتے رہے، چلے گا کر کے کرتے رہے تو ہو سکتا ہے کہ کہیں ناجائز میں پہنچ جاؤ۔ جس کی مثال ذکر کی کہ جیسے ایک کمپاؤنڈ ہوتا ہے، آدمی جانور اس میں چرتا ہے، چرتے چرتے اگر درمیان میں ہی چرتا رہے تو وہ دوسرے کی زمین میں، دوسرے کے کھیت میں گھس جانے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن چرتے چرتے اگر وہ کنارے پر آ گیا اور کنارے پر چرتے چرتے وہ آگے پہنچ گیا تو دوسرے کے حصے میں، دوسرے کے کھیت میں، دوسرے کی باؤنڈری میں چلے جانے کا امکان ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر تمہارے دل میں کوئی خدشہ پیدا ہوا کہ پتہ نہیں اس کو استعمال کرنا جائز ہے کہ نہیں، اس کو لینا جائز ہے کہ نہیں، اس کو اختیار کرنا درست ہے کہ نہیں، اور تم نے اس سے احتراز کر لیا، بچ گئے، چھوڑ دیا، نہیں کیا، تو تمہارا دین محفوظ رہے گا۔ اسی کو مصنف رحمۃ اللہ تعالی نے اس ترجمۃ الباب میں بتایا ہے کہ جو شخص اپنے دین کی حفاظت کے لیے بعض چیزوں سے برات اختیار کر لیتا ہے تو اس کی فضیلت یہ ہے۔ لیکن میں نے ابھی بتایا کہ ہم لوگ اس شک اور شبہ والی چیزوں کی طرف ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، چھوڑ دینا چاہیے، بلکہ چلے گا کہ نہیں، گنجائش ہے کہ نہیں، گنجائش ہے کہ نہیں، اور گنجائش کرتے 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 دوسرے میں ناجائز چیزوں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس طریقے سے ہم اپنے ایمان کو اور ہم اپنے دین کو خراب کرتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ سنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے تھے الحلال بین والحرام بین، اور دونوں کے درمیان میں کچھ مشتبہات ہے، شبہات والی چیزیں، لا یعلمها کثیر من الناس، بہت سارے لوگ اس کو نہیں جانتے۔ پس جس شخص نے ان شبہات والی چیزوں سے بچا کہ بھائی اس میں تو شبہ ہے، نہیں استعمال کرنا چاہیے، استبراء دین ہے، اپنے دین کی برات کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے، ومن وقع فی الشبہات، اور جو شخص کے شبہات میں داخل ہو گیا ایسی چیزوں کو جس کے متعلق دونوں قسم کی دلائل ہے، جائز سمجھ کر لیا، چلسی جس کو میں نے کہا چلے گا، گنجائش ہے کرتے ہیں، قرائن اس چرواہے کے معنی نے جو چراتا ہے حما کے ارد گرد،
قریب ہے کہ وہ واقع ہو جائے دوسرے کی زمین میں، خبردار ہو جاؤ۔ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًا، ہر بادشاہ کے لیے ایک باؤنڈری ہے، ہر بادشاہ کے لیے ایک حفاظت کی چیز ہے۔ الا ان حِمَ اللہ فی ارضہ محارمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حما جو ہے اس کے محارم میں ہے، جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محروم کر رکھا ہے، حرام کر رکھا ہے، جس کو حرام قرار دیا ہے، ان سب سے بچنے کی ضرورت ہے۔ فی ارض محارم الا وان فی الجسد مضغۃ، بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ درست ہو جائے پورا بدن درست ہے، وَإِن فسدت فسد الجسد کلہ، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو پھر پورا بدن خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، اور وہ دل ہے۔ اللہ جل جلالہ، ایک تو دل ہمارا ہارڈ ہے جس میں ڈاکٹر آپریشن وغیرہ کرتے ہیں، وہ نہیں مراد ہے۔ روح جو ہے، اس روح کا جو قلب ہے وہ اصل قلب ہے، تو وہ اگر تندرست ہو تو تمام اعمال درست، اگر وہ قلب خراب ہو، اس میں اگر حسد ہو، بغض ہو، کینہ ہو، کپٹ ہو، لالچ ہو، تو پھر جو بھی عمل نکلیں گے وہ ویسا کا ویسا ہی نکلے گا۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ اس وجہ سے اصل چیز اس دل کو، قلب کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ قلب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ حضور اور لگاؤ پیدا کرنا چاہیے۔ اس کی جگہ پر ہم نے مال کے ساتھ، دولت کے ساتھ، مکان کے ساتھ، جائیداد کے ساتھ، گاڑیوں کے ساتھ، اور پتہ نہیں کن کن چیزوں کے ساتھ ہم نے تعلق لگا رکھا ہے۔ ہر وقت اسی کا خیال، اسی کا دھیان، اسی کی چیز آتی رہتی ہے۔ یہ دنیا داری ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ الا فی البدن مضغۃ اذا صلحت صلحت الجسد کلہ واذا فسدت فسدت الجسد کلہ الا وہی القلب۔ اس وجہ سے قلب کی حفاظت کرنا، قلب کی اصلاح کرنا، قلب کی کیا نگرانی کرنا، اور قلب کو صاف رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قلب میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جب تک دل صاف نہیں ہوگا وہاں تک آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے دل کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، صاف رکھنے کی ضرورت ہے، اور صاف کرنے اور رکھنے کے لیے کیا ہے، یہ تصوف ہے، یہ احسان ہے، اور اس میں آدمی کو مصروف اور مشغول ہونا چاہیے۔ میں تو یہ سمجھا تھا کہ آج انشاءاللہ کتاب الایمان ختم ہو جائے گا، لیکن باقی رہ گیا، چلو کوئی حرج کی بات نہیں، انشاءاللہ جتنا بھی ہو۔ بہرحال یہ حدیث جبریل بہت ہی زیادہ اہم حدیث ہے، اچھی طریقے سے اس کو ذرا غور کرنا اور یاد رکھ لینا۔